اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاقوت شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ انسانی زندگی کی کم مائگی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بہت طویل سمجھتا ہے۔ دراصل زندگی طویل نہیں ہے، بہت مختصر ہے، اور اس کا اندازہ آپ کو اس کہانی کے سننے کے بعد بہت زیادہ ہو جائے گا، اور شاید آپ اللہ پاک کی تسبیح بیان کریں گے، اور انشاءاللہ سچی راستے پر، دین کے سچے راستے پر، صراط مستقیم پر، جو اس دنیا کے ایک کنارے سے شروع ہوتی ہے اور جنت کے دوسرے کنارے پر ختم ہو جاتی ہے، انشاءاللہ آپ چلیں گے۔ تو دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماں، میرے بزرگوں، یہ بہت مختصر سی کہانی ہے، لیکن اس میں جو سبق آپ کو ملے گا انشاءاللہ وہ بہت ہی خوبصورت ہوگا۔ کچھ سال پہلے ایک چھوٹے سے بچے کو، جس کی عمر 10-12 سال تھی، کہ کسی بزرگ نے یہ بتایا کہ دنیا میں ایک پتھر ہوتا ہے جس کا نام پارس ہوتا ہے، اور اس پارس پتھر کا کام یہ ہے کہ جب اس کو کسی لوہے کی چیز سے یا لوہے سے رگڑا جائے تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ اس بچے کو خیال آیا کہ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، دنیا میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس پارس پتھر کو میں تلاش کر لوں اور پھر میں دنیا میں ارب پتی کھرب پتی بن جاؤں، اور دولت ہی دولت ہو میرے پاس۔ میں جس چیز کو، لوہے کو رگڑوں گا انشاءاللہ وہ سونا بن جائے گا، اور پھر میں سونا بیچتا رہوں گا۔ تو اس نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ پتھر جو ہے وہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں کہیں ملتا ہے۔ اس نے تہیہ کیا، کوشش سے، محنت سے، سوچ کر تہیہ کیا اور ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس پتھر کو تلاش کر لوں گا۔ اس پتھر کی تلاش میں وہ 14 سال کی عمر سے سفر کرتا ہوا اور نکلتا رہا۔ ہمالیہ کی ترائی میں پہنچتے پہنچتے اس کو تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اب اس کی عمر ماشاءاللہ 24 برس ہو گئی تھی۔ اب جب وہ ہمالیہ کی دشوار گزار پہاڑوں کے اندر سے چلتا چلتا اس نشانی کو ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، اور ہمالیہ کی یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ کے ان علاقوں میں پہنچا جہاں اس پتھر کی موجودگی کے آثار تھے۔ جب وہاں وہ پہنچا تو اس کے چلتے چلتے اس کی عمر مزید 10 برس اور بڑھ چکی تھی، یعنی اب وہ بچہ 34 سال کا ہو چکا تھا۔ ابھی اس کو ان دریاؤں میں اور ان جھرنوں میں اور ان علاقوں میں جو مماثلت اور جو چیزیں بتائی گئی تھیں وہ ان کی تلاش کر رہا تھا، اور چونکہ ٹھنڈ تھی، سردی تھی، بہت ناپسندیدہ حالات تھے، لیکن اس کی ہمت بہت تھی، اس میں بہت طاقت تھی۔ اللہ نے اس میں بہت طاقت رکھی تھی، اور وہ بہت سی گبرو جوان ہو چکا تھا۔ اب اس کی عمر 34-35 سال ہو چکی تھی۔ یہ پتھر وہ تلاش کرتا 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 کرتا، اور وہ پہاڑوں پر چڑھتا اترتا، چڑھتا اترتا، آخر کار ہمالیہ کے آخری کناروں کے قریب پہنچ رہا تھا۔ تو اس کو اور مزید ماشاءاللہ 10 سال اور لگ گئے۔ یعنی اب اس چھوٹے سے بچے کی، جو یہاں سے چلا تھا، عمر 44 سال ہو گئی۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، جب
44 سال کی عمر تک اس کو وہ پارس کہیں نہیں ملا، تو وہ مایوس ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ واپسی کا سفر باندھے، اور اس کی کافی زندگی اس نے سوچا یہ تو گزر گئی ہے، اور کسی قسم کا کوئی بھی ایسی کامیابی نظر نہیں آئی اس کو۔ لیکن اچانک تقریباً 2 سال یا 3 سال کی مزید کوششوں سے اور جدوجہد سے اس کو ایک دریا میں وہ نشانی اور پارس پتھر مل گیا ہے۔ تو اب اس کی عمر تقریباً 44-45 سال یعنی 46 سال تک ہو چکی تھی۔ اب وہ بچہ 44-46 سال کا ہو گیا تھا۔ جیسے ہی اس کو یہ پارس پتھر ملا، آپ اندازہ لگائیں اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا میرے دوستوں اور میرے بھائیوں۔ اتنا خوش ہوا وہ، اتنا خوش ہوا کہ اس نے جتنی محنت کی تھی اس زمانے میں، کتنی محنت سے وہ یہاں پہنچا تھا، کتنی تگ و دو سے وہ پہنچا تھا میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کو بے انتہا خوشی ہوئی، اور اس خوشی میں وہ وہاں بیٹھ کر جشن منانے لگا۔ لیکن اچانک کیا ہوا اس کو کہ وہ رونے لگا میرے دوستوں۔ پہلے تو اس کی ہچکیاں بنی، وہ آہستہ آہستہ روتا رہا، اور پھر بعد میں وہ بہت زور زور سے رونے لگا۔ تو آپ نے سوچا دوستوں کہ وہ کیوں رویا؟ خوشی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کا رونا سمجھ میں نہیں آیا۔ رونا آپ کی سمجھ میں آیا؟ آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ یہی تو ایک بات ہے، بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ ہوتی ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب سمجھ میں آتی ہیں اور ہم کو ہوش آتا ہے تو ہم سدھر جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اس نے یہ سوچا کہ اب میں اس پارس کے پتھر کو جب چاہوں گا واپس لے کر تو مجھ کو مزید 40 برس اور گزر جائیں گے اپنے اس مقام پر پہنچنے کے لیے جہاں اس پارس پتھر کو لوہے سے رگڑ کر جو میں نے فوائد اٹھانا ہے، اس وقت تو میری عمر 88 برس ہو جائے گی، ہے نا دوستو؟ 88 برس کا بوڑھا اور پارس پتھر۔ اس نے سوچا نہ میں نے شادی کی، نہ مجھے میرے ماں باپ کا پتہ کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، میرے بہن بھائیوں کا بھی نہیں پتہ کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، میرے رشتہ داروں کا بھی نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں میرے دوستو۔ اسی لیے وہ رویا کہ میں 88 برس کی بڑھاپے میں اس پتھر کو لے جا کر اس پتھر سے کیا کروں گا؟ اس سے زندگی کون سی زندگی گزاروں گا میری؟ جو بقیہ زندگی اگر میں تو راستے میں بھی مر سکتا ہوں کیونکہ میری عمر اتنی ہو چکی ہے، لیکن اگر میں وہاں پہنچ بھی گیا تو میری کامیابی کون سی کامیابی ہے؟ میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اوپر ہوتا رہا، روتے روتے اس کو ایک اور خیال آیا۔ وہ یہ خیال آیا کہ دوستو میری زندگی تو برباد ہو ہی گئی، اب میری زندگی میں تو کوئی امید اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں اس زندگی کو سنوار سکوں۔ کیوں نہ میں راستے میں کہیں بھی واپسی کے راستے میں جاؤں اور جاتے میں کسی ایسے کم عمر اپنی جیسی عمر کے بچے کو ڈھونڈوں، تلاش کروں، جو بہت نیک ہو، جو بہت خدمت گزار ہو، بہت اچھا بچہ ہو، اور اس کو میں یہ پارس پتھر دوں، اور پھر وہ اس زندگی کو بہت زیادہ سدھارے اور بہت مزے کرے، عیش کرے، تو مجھے کچھ سکون نصیب ہوگا اور میں سکون اور آسانی سے مر سکوں گا۔ تو دوستو، وہ واپسی کا سفر اس نے باندھا اور قصد کیا کرتے کرتے جب وہ 75-80 سال کی عمر میں ایک ایسے گاؤں میں شہر کے آ گیا کہ جہاں ایسے گاؤں میں آیا کہ جہاں ایک مسجد میں اس نے ٹھہرا۔ مختلف جگہوں پر وہ پہلے بھی ٹھہرتا رہا تھا، لیکن جہاں وہ ٹھہرا وہاں اس کو ایک بچہ نمازیوں کی خدمت کرتا، ان کے مسجد کے لوٹے بھرتا اور وضو کے لوٹے بھرتا، ان کے لیے مسافروں کے لیے کھانا لاتا،
بہت خدمت کرتا اور پانچوں وقت کی نماز پڑھتا اور مسجد میں ہی رہتا تھا، لیکن عشاء کے بعد وہ اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس مسجد میں نے قیام جب کیا تو پھر وہاں یہ وقت گزارا، اور مسجد میں نے اس کی تمام چیزوں کو غور سے دیکھا۔ آخر کار میں نے اس کو ایک دن کہا کہ میرے دوست اب اگلی کہانی انشاءاللہ اس کے بعد والی آپ کو جلد سنائی جائے گی۔ آپ دھیان رکھنا کہ انشاءاللہ بچوں اور بڑوں سب بزرگوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ